سیرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، چیپٹر 12.3 معرکہ موتہ، جمادی الاولی 8 ہجرہ۔ اس معرکہ کی وجہ یہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارث بن عمیر کو اپنا خط دے کر حاکم بصرہ کے پاس بھیجا، تو انہیں عیسائی غسانی گورنر شرجیل بن عمرو نے گرفتار کر لیا اور باندھ کر خود اپنے ہاتھ سے قتل کر دیا۔ سفیروں اور قاصدوں کا قتل ہر زمانے میں اعلان جنگ سے بڑھ کر جرم سمجھا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 کا لشکر اس علاقے پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ اس کے سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار ایک کی بجائے 3 امیر مقرر کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر بن ابی طالب کمان سنبھالیں، اور اگر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ شہید ہو جائیں تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ سپہ سالار ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ پہلے اسلام کی دعوت دو، اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو خوب، ورنہ ان سے لڑائی کرو، اللہ سے مدد مانگو، خیال رہے کہ بادعہدی نہ کرنا، خیانت نہ کرنا، کسی بچے اور عورت اور بوڑھے کو اور گرجے میں رہنے والے تارک دنیا کو قتل نہ کرنا، کھجور اور کوئی اور درخت بھی نہ کاٹنا اور کسی عمارت کو مسمار نہ کرنا۔ یہ حدیث مسلم میں ہے۔ لشکر کی روانگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے لوگ اسلامی لشکر کو الوداع کرنے کے لیے ثنیۃ الوداع کی پہاڑی تک آئے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ وہاں رونے لگے۔ لوگوں نے وجہ پوچھی، انہوں نے فرمایا کہ خدا کی قسم، یہ دنیا کی محبت یا تم سے علیحدگی کی وجہ سے نہیں، بلکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کے متعلق یہ آیت کریمہ پڑھتے سنا، کیونکہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کے متعلق یہ آیت کریمہ پڑھتے سنا، سورۃ مریم آیت نمبر 71۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ تم میں سے ہر شخص جہنم کے اوپر سے گزرنے والا ہے، یہ تیرے رب کے ذمہ قطعی فیصلہ کی ہوئی بات ہے۔ حضرت رواحہ نے کہا کہ میں اس الوداعی پہاڑ سے تو گزر گیا ہوں، مجھے معلوم نہیں کہ جہنم میں وارد ہونے کے بعد کیسے پلٹ سکوں گا۔ لوگوں نے دعا کی کہ اللہ آپ کو سلامتی سے رکھے اور سلامتی کے ساتھ واپس لائے۔ حضرت رواحہ نے کہا کہ تم میری واپسی کا سوچ رہے ہو، میرے خیال میں واپس نہیں آؤں گا۔ پھر اپنے شعروں میں یہ کہا، میں تو اللہ سے مغفرت مانگ رہا ہوں اور تلوار سے ایسی بڑی چوٹ کی دعا مانگتا ہوں جس سے خون کے فوارے نکل پڑیں، اور جب لوگ میری قبر کے پاس سے گزریں تو کہیں، ہائے وہ نمازی جسے اللہ نے ہدایت دی اور جو ہدایت یافتہ رہا۔ پھر اسلامی لشکر روانہ ہو گیا، اور جب وہ معان پہنچا تو پتہ چلا کہ کئی اور عیسائی قبائل بھی غسانی عیسائیوں کی مدد کے لیے جمع ہو گئے ہیں۔
اسی طرح کیسر روم نے بھی ان کی مدد کے لیے ایک بڑا لشکر بھیجا ہے۔ کتابوں میں ان کی تعداد بڑھا کر لکھی گئی ہے۔ رومی زیادہ سے زیادہ 10,000 تھے اور سب عیسائی بھی تقریباً 10,000، جبکہ مسلمان صرف 3,000 تھے۔ اس لیے مسلمانوں نے 2 دن معان میں باہمی مشورہ کیا۔ ایک رائے یہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن کی تعداد کی اطلاع دیں تاکہ وہ یا تو اور کمک بھیجیں یا کوئی اور حکم دیں جس کی تعمیل کی جائے۔ حضرت عبداللہ بن رواح نہایت فصیح و بلیغ مقرر تھے۔ حضرت زین بن ثابت نے حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے ان کی رائے پوچھی تو حضرت رواح رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے کہا، تم جس چیز سے ڈر رہے ہو وہی تمہارا مقصد ہے، یعنی شہادت۔ اللہ تمہیں 2 اچھی چیزوں میں سے ایک عطا فرمائے گا، فتح یا شہادت۔ اللہ ہمیں ہماری قوت اور کثرت کی وجہ سے نہیں بلکہ ہمارے دین کی وجہ سے کامیابی عطا فرماتا ہے۔ پس آگے بڑھیے۔ سب نے حضرت رواح کی رائے سے اتفاق کیا اور اسلامی لشکر نے دشمن کی طرف پیش قدمی کی اور موتا کے میدان میں خیمہ زن ہوئے۔ اس معرکہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ فریقین میں آمنا سامنا ہوا اور گھمسان کی لڑائی ہوئی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے پاس علم تھا، وہ دشمن کا دلیری سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب نے علم اٹھایا اور ایک ہاتھ سے دشمن کا مقابلہ کرتے رہے۔ جب دشمن کے وار سے دائنا ہاتھ کٹ گیا تو جھنڈا بائیں ہاتھ میں تھام لیا۔ جب بایاں بازو بھی کاٹ دیا گیا تو آپ نے جھنڈے کو آغوش میں باقی ماندہ بازوؤں سے تھامے رکھا حتیٰ کہ آپ بھی شہید ہو گئے۔ ایک رومی کے وار سے آپ کا جسم 2 ٹکڑے ہو گیا۔ بخاری میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر کا بیان ہے کہ اس معرکے میں بھی شامل تھا۔ ہم نے حضرت جعفر کے جسم پر نیزے اور تیر کے 90 سے زیادہ زخم پائے۔ اللہ تعالی نے انہیں جنت میں 2 بازو عطا کیے جن سے وہ جنت میں جہاں چاہتے ہیں اڑتے ہیں، اس لیے ان کا لقب جعفر طیار اڑنے والا اور جعفر ذوالجناحین 2 بازوؤں والا پڑ گیا۔ اب حضرت عبداللہ بن رواح نے جھنڈا اٹھایا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آگے بڑھے، لیکن بشری تقاضے کے تحت تھوڑی سی ہچکچاہٹ محسوس کی۔ پھر اپنے نفس سے جہاد کرنے لگے۔ نہایت خوبصورت عربی اشعار میں اپنے نفس سے فرمایا، میں قسم سے تجھے کہتا ہوں کہ تجھے ضرور آگے بڑھنا ہوگا۔ اگر تم آگے نہیں بڑھو گے تو میں تجھے آگے بڑھنے پر مجبور کر دوں گا۔ اگر لوگوں نے جنگ برپا کر رکھی ہے اور نیزے تان رکھے ہیں، تجھے کیا ہو گیا کہ میں تجھے جنت سے گریز کرتے دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد آگے بڑھ کر دشمن سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ نیا مسلمان، نیا سپہ سالار۔ حضرت ثابت بن ارقم نے جلدی سے جھنڈا اٹھا لیا اور اپنے گرد مسلمانوں سے کہا کہ کوئی سپہ سالار چن لو۔ صحابہ کرام نے کہا، آپ ہی یہ کام سر انجام دیں۔ انہوں نے کہا، میں یہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے حضرت خالد بن ولید کو اپنا سپہ سالار منتخب کر لیا، جو تقریباً 1 ماہ پہلے ہی مسلمان ہوئے تھے۔ بخاری میں ہے، حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ جنگ موتا میں میرے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹ گئیں، پھر میرے ہاتھ میں صرف ایک چھوٹی جمنی تلوار رہ گئی۔ بخاری میں یہ بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنگ
میدان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میدان جنگ سے ابھی تک کوئی خبر نہ آئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی بنا پر فرمایا، جھنڈا زید نے لیا وہ شہید ہو گیا، پھر جعفر نے لیا وہ شہید ہو گیا، پھر عبداللہ بن رواحہ نے لیا وہ شہید ہو گیا۔ جب آپ یہ فرما رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو غم کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے، یہاں تک کہ جھنڈا اللہ کی تلوار نے لیا اور ایسی جنگ لڑی، اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ حضرت خالد بن ولید نے دن بھر دشمن کا مقابلہ کیا، لیکن وہ چاہتے تھے کہ کسی جنگی چال کے ذریعے مسلمانوں کو پیچھے ہٹا لیں، کیونکہ اگر مسلمان بھاگ کھڑے ہوئے اور رومیوں نے ان کا تعاقب کیا تو مسلمانوں کا بہت ہی نقصان ہوگا۔ دوسرے دن صبح کے وقت حضرت خالد بن ولید نے اسلامی لشکر کی صف بندی کی ترتیب بدل دی، اگلی لائن کو پچھلی لائن سے اور پچھلی لائن کو اگلی لائن سے بدل دیا، اور دائیں کے سپاہیوں کو بائیں سے اور بائیں کے سپاہیوں کو دائیں سے بدل دیا۔ دشمن نے سمجھا کہ انہیں کمک آ پہنچی ہے، اس لیے وہ مرعوب ہوئے۔ علاوہ ازیں دشمن سے جھڑپ کے دوران حضرت خالد بن ولید نے بتدریج اسلامی لشکر کو پیچھے ہٹانا شروع کیا۔ دشمنوں نے یہ سمجھا کہ مسلمان کوئی چال چل رہے ہیں اور انہیں صحرا کی گہرائیوں میں داخل کرنا چاہتے ہیں، پس رومیوں نے مسلمانوں کا تعاقب نہ کیا اور واپس اپنے علاقے میں چلے گئے، اور اسلامی لشکر بغیر کسی نقصان کے پیچھے ہٹ گیا اور پھر واپس مدینہ آ گئے۔ اس جنگ میں 12 مسلمان شہید ہوئے، جبکہ دشمن کے مقتولین کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ طرفین میں سے کوئی قید نہ ہوا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا جنگ موتا مسلمانوں کے لیے فتح تھی یا شکست؟ اس کے بارے میں 3 رائے ہیں۔ نمبر 1، ابن کثیر اور کچھ اور علماء کا خیال ہے کہ جنگ موتا مسلمانوں کے لیے ایک بڑی فتح تھی۔ اس کی وجوہات یہ ہیں: الف، مسلمانوں نے اپنے سے کئی گنا زیادہ دشمن سے ٹکر لی، لیکن مسلمانوں کے 1% سے بھی کم لوگ شہید ہوئے۔ بے، مسلمانوں نے واپسی پر عیسائیوں سے بدلہ لیا اور مال غنیمت بھی جمع کیا۔ جیم، چونکہ بخاری کی حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فتح کہا، اس لیے یقینی طور پر فتح ہے۔ نمبر 2، غیر مسلم مورخین کا کہنا ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے شکست تھی، یہ جنگ مسلمانوں کے لیے شکست تھی، کیونکہ الف، مسلمانوں کے 3 بڑے لیڈر شہید ہوئے۔ بے، چونکہ مسلمان میدان جنگ سے کوچ کر گئے، جبکہ رومی اور غسانی اپنے علاقوں میں مقیم رہے۔ نمبر 3، ابن اسحاق اور کچھ اور علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ جنگ موتا نہ تو فتح تھی اور نہ ہی شکست، بلکہ اس کا معاملہ بدر سے ملتا جلتا ہے۔ اس کی وجہ وہ یہ کہتے ہیں، الف، طرفین اپنے اپنے علاقوں میں چلے گئے، بے، طرفین میں کوئی قید نہ ہوا۔ اغلباً تینوں رائے اپنے اپنے نقطہ نظر سے ٹھیک ہیں۔ غیر مسلم صرف ملٹری نقطہ نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ واضح ہو کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فتح اس لیے کہا کیونکہ اس جنگ سے سب دشمن مسلمانوں سے مرعوب ہو گئے۔ ضدی قبائل نہ صرف دشمنی میں ڈھیلے پڑ گئے، بلکہ ان کئی بدو قبائل نے اسلام قبول کر لیا۔ رومیوں پر اتنا اثر پڑا
کہ وہ بعد میں جنگ تبوک میں لڑائی کے لیے حاضر ہی نہ ہوئے۔ اس سے عیسائیوں کے دلوں میں بھی مسلمانوں کا ڈر بیٹھ گیا۔ اس سے سب دشمنوں کو یہ سمجھ آ گئی کہ مسلمانوں کے ساتھ گڑبڑ نہیں کرنی چاہیے۔ واضح ہو کہ اب تک سب جنگیں جنوب میں ہوئیں، جنگ موتا نے شمالی علاقوں میں فتوحات کا دروازہ کھول دیا۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو مسجد نبوی میں روتے دیکھا تو وجہ پوچھی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہمارے 3 لیڈر شہید ہو گئے ہیں، اس لیے رو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی مثال اس درخت کی طرح ہے جس کی کچھ شاخیں وغیرہ کاٹنی پڑتی ہیں تاکہ یہ اور زیادہ پھل پیدا کرے۔ اللہ اس امت کو شرمندہ نہیں کرے گا۔ میں اس کا پہلا ہوں اور حضرت عیسیٰ بن مریم اس کے آخری ہیں۔ ابن حجر نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی فیملی کے پاس گئے اور کہا، اب میرے بھائی کے لیے کوئی نہ روئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر کے بچوں کو تسلی دی۔ ان کے بڑے بیٹے عبداللہ کو کہا کہ تم شکل اور عمل میں میری طرح ہو، اور حضرت جعفر کے چھوٹے بیٹے کو کہا کہ تم ابو طالب سے ملتے جلتے ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیملی کے لیے دعا کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ افسوس کے 3 دنوں میں حضرت جعفر کی فیملی کے لیے کھانا بھیجو۔ اس سے کئی فقہی نکات پیش خدمت ہیں۔ نمبر 1، کسی کی وفات پر ہم 3 دن رو سکتے ہیں لیکن چیخنا اور پیٹنا منع ہے۔ نمبر 2، ان 3 دنوں کے دوران قریبی رشتہ داروں یا دوسرے مسلمانوں کو اس فیملی کے گھر کھانا بھیجنا چاہیے۔ نمبر 3، ہمیں اس فیملی کے پاس افسوس کے لیے جانا چاہیے، زیادہ دیر رکنا جائز نہیں۔ نمبر 4، اس فیملی کو ملاقاتیوں کو کھانا نہیں کھلانا چاہیے۔ نمبر 5، 3 دن کے بعد افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ گو بیوی کے لیے 4 ماہ 10 دن کی عدت ہے جس میں وہ گھر میں رہے گی اور بناؤ سنگھار نہیں کرے گی۔ یہاں دلچسپی کی بات یہ ہے کہ حضرت جعفر کی زوجہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا نے بعد میں حضرت ابو بکر صدیق سے شادی کی اور حضرت محمد بن ابو بکر پیدا ہوئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت اسماء بنت عمیس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے شادی کی اور ان سے بھی اولاد پیدا ہوئی۔ پس بیوہ عورت کی دوسری شادی یا بال بچے دار مرد کی دوسری شادی صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ ہمیں بھی اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ ایک دن محمد بن جعفر اور محمد بن ابو بکر نے ایک دوسرے کو کہا کہ میرا والد زیادہ عام اور بزرگ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کا فیصلہ تمہاری امی کریں گے۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ تشریف لائیں اور کہا کہ جہاں تک جوانی کا تعلق ہے حضرت جعفر بڑے طاقتور تھے، اور جہاں تک بزرگی کا تعلق ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بڑے بڑے بزرگ تھے، یعنی دونوں ہی بڑے تھے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تو نے میرے لیے کیا چھوڑا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو بکر اور اہل بیت میں کتنی قربت تھی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور اہل بیت میں کتنی قربت تھی۔ الحمدللہ۔ واضح ہو کہ اس لڑائی میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو رومن سے لڑائی کرنے کا تجربہ ملا، جو کہ بعد کے مارکوں میں بہت مفید ثابت ہوا۔ علاوہ ازیں
حضرت خالد بن ولید نے اپنی وفات سے پہلے کہا کہ گو میرے جسم کے ہر حصے پر زخم کے نشان ہیں، لیکن میں شہید ہونے کی بجائے ایک گھر کے بستر پر وفات پا رہا ہوں۔ ابن کثیر کا کہنا ہے کہ چونکہ حضرت خالد اللہ کی تلوار تھے اور اللہ کی تلوار کسی جنگ میں ٹوٹ نہیں سکتی، اس لیے حضرت خالد بن ولید میدان جنگ میں شہید نہیں ہوئے، لیکن انشاءاللہ انہیں شہیدوں کا سا اجر ملے گا۔ واللہ عالم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔